بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ اب جس ہستی کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ان کے اس میں گرامی ہے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا شمار نہ صرف اہل تقوی اور اہل ورع میں ہوتا ہے بلکہ آپ مشائخ کے مقتدا، راہ طریقت کے ہادی، ولایت و ہدایت کے مہر منور اور کرامت و ریاضت کے اعتبار سے اپنے دور کے، اپنے زمانے کے شیخ اکمل تھے، اور آپ کے ہم اثر آپ کو صادق اور مقتدا تصور کرتے تھے۔ آپ کا ابتدائی دور جو تھا اس میں آپ ٹاٹ کا لباس، اونی ٹوپی اور گلے میں تسبیح ڈالے صحرا بہ صحرا لوٹ مار کیا کرتے تھے اور قزاقوں کے سرگنا تھے۔ غار نگری کا پورا مال تقسیم کے لیے اپنے پسندیدہ شے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود نہ صرف خود پنجگانہ نماز کے عادی تھے بلکہ خدام اور ساتھیوں میں جو نماز نہ پڑھتا اس کو خارج از جماعت کر دیتے۔ ایک مرتبہ کوئی متمول قافلہ اس جانب سے گزر رہا تھا۔ ان میں سے ایک مالدار کے پاس بہت رقم تھی، چنانچہ اس نے لٹیروں کے خوف سے یہ سوچ کر کہ اگر رقم ہی بچ جائے تو بہت اچھا ہے، اور صحرا میں رقم دفن کرنے کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلا تو وہاں ایک بزرگ کو مسلح بچھائے تسبیح پڑھتے دیکھ کر مطمئن سا ہو گیا، اور وہ رقم بطور امانت ان بزرگ کے پاس رکھ کر جب قافلہ میں پہنچا تو پورا قافلہ لٹیروں کی نظر ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ شخص جب اپنی رقم کی واپسی کے لیے ان بزرگ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ حضرت لٹیروں کے ساتھ مل کے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ اس بیچارے نے اظہار تاسف کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی رقم ایک قزاق کے حوالے کر دی، لیکن حضرت فضیل بن ایاز نے اسے اپنے قریب بلا کر پوچھا، یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ اپنی رقم کی واپسی کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ رکھ کے گئے ہو وہیں سے اٹھا لو۔ جب وہ اپنی رقم لے کر واپس ہو گیا تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ رقم باہمی تقسیم کرنے کے بجائے آپ نے کیوں واپس کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہوں۔ پھر چند یوم بعد لٹیروں نے دوسرا قافلہ لوٹ لیا جس میں بہت مال و متاع ہاتھ آیا، لیکن اہل قافلہ میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی سرگنا نہیں ہے؟ لٹیروں نے جواب دیا کہ ہے تو صحیح، لیکن اس وقت وہ لب دریا نماز میں مشغول ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اگر یہ وقت تو کسی نماز کا نہیں۔ راہزنوں نے کہا کہ نفلیں پڑھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کیا وہ تمہارے ہمراہ نہیں کھاتا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ 2 دن میں روزہ رکھتا ہے۔ اس شخص نے پھر کہا کہ یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ ڈاکوؤں نے کہا کہ نفلی روزے رکھتا ہے۔ یہ حالات سن کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا اور حضرت فضیل بن ایاز کے پاس جا کر عرض کیا کہ صوم و صلات کے ساتھ راہزنی کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے پوچھا کیا تو نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ اس شخص نے جب اسبات میں جواب دیا تو حضرت فضیل بن ایاز نے یہ آیت تلاوت کی، یعنی دوسروں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے عمل صالح کو اس کے ساتھ غلط ملت کر دیا۔ آپ کی زبانی قرآنی آیت سن کر وہ شخص محو حیرت رہ گیا۔ روایت ہے کہ آپ بہت بامروت و باہمت تھے، اور جس کارواں میں کوئی عورت ہوتی یا جن کے پاس قلیل متاع ہوتی اس کو نہیں لوٹتے تھے، اور جس کو لوٹتے اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال و متاع چھوڑ دیتے۔ ابتدائی دور میں آپ ایک عورت پر فریفتہ ہو گئے اور اکثر اس کی محبت میں گریہ اوزاری کرتے رہتے۔ نہ صرف یہ بلکہ لوٹے ہوئے اثاثے میں سے اپنا حصہ اس عورت کے پاس بھیج دیتے، اور گاہے گاہے خود بھی اس کے پاس جاتے رہتے۔ ایک مرتبہ رات کو کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا اور اس میں ایک شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا کہ کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائیں۔ اس آیت کا فضیل بن ایاز کے قلب پر ایسا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو، اور آپ نے اظہار تاسف کرتے ہوئے کہا کہ یہ غار نگری کا کھیل کب تک جاری رہے گا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں چل پڑیں۔ یہ کہہ کر زار و قطار روتے رہے اور اس کے بعد سے مشغول ریاضت ہو گئے، اور ایک ایسے صحرا میں جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور اہل قافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس راستے میں فضیل ڈاکے مارتا رہتا ہے۔
لہٰذا ہمیں راستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اب قطعاً بے خوف ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے راہ زنی سے توبہ کر لی ہے۔ پھر ان تمام لوگوں سے جن کو آپ سے اذیتیں پہنچی تھیں معافی طلب کر لی، لیکن ایک یہودی نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور شرط پیش کی کہ اگر تم سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی مٹی اٹھانی شروع کر دی، اور اتفاق سے ایک دن آندھی آئی کہ وہ پوری پہاڑی اپنی جگہ سے ختم ہو گئی، اور یہودی نے یہ دیکھ کر اپنے قلب سے آپ کی معاندنت ختم کر دی اور عرض کیا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک تم میرا مال واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، لہٰذا اس وقت میرے تکیہ کے نیچے اشرفیوں کی ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ آپ اٹھا کر مجھے دے دیں تاکہ میری قسم کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ تھیلی اٹھا کر آپ نے اس کو دے دی۔ اس کے بعد اس نے یہ شرط پیش کی کہ پہلے مجھے مسلمان کر لو پھر معاف کروں گا، اور آپ نے کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو تورات میں پڑھا تھا کہ اگر صدق دلی سے تائب ہونے والا خاک کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں تھا، اور جب کہ میری تھیلی میں مٹی بھری ہوئی تھی اور آپ نے جب مجھ کو دی تو واقعی اس میں سونا نکلا، اور مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ آپ کا مذہب سچا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے استدعا کی کہ میں نے بہت جرائم کیے ہیں، لہٰذا مجھے امیر وقت کے پاس لے چلو تاکہ وہ مجھ پر شرعی حدود نافذ کرے، اور جب اس نے امیر وقت کے سامنے آپ کو پیش کر دیا تو اس نے انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا۔ جب آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر جا کر آواز دی تو بیوی نے اضمحلال سے بری ہوئی آواز سن کر یہ تصور کیا کہ شاید آپ زخمی ہو گئے ہیں، اور جب بیوی نے پوچھا کہ زخم کہاں آیا ہے تو فرمایا آج میرے قلب پر زخم لگا ہے۔ پھر بیوی سے کہا کہ میں سفر حج پر جانا چاہتا ہوں، لہٰذا اگر تم چاہو تو میں تم کو طلاق دے دوں، کیونکہ اس راستے میں تمہیں میرے ہمراہ بڑی بڑی اذیتیں جھیلنی پڑیں گی۔ لیکن بیوی نے کہا کہ میں خادمہ بن کر تمہارے ہمراہ رہوں گی، کیونکہ میرے لیے تمہاری فرقت ناقابل برداشت ہے۔ چنانچہ آپ نے انہیں بھی شریک سفر کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے راستے کی تمام مشکلات دور فرما دی، اور آپ نے مکہ معظمہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کی مجاورت اختیار کر لی، اور مدتوں حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا، اور عبادت و ریاضت میں معراج کمال تک رسائی حاصل کی۔ اہل مکہ آپ کے گرد جمع رہتے، اور آپ اپنے مواعظ حسنہ سے انہیں مستفیض فرماتے رہتے۔ دریں اثنا آپ کے کچھ اعزاء باغرض ملاقات پہنچے تو آپ نے ان سے ملاقات نہیں کی، لیکن بے حد اصرار کے بعد چھت پر چڑھ کر فرمایا کہ اللہ تم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ کسی اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ۔ یہ الفاظ ان لوگوں پر کچھ ایسے مؤثر ہوئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی، جو تمنا ملاقات کے لیے وطن واپس ہو گئے۔ ایک رات خلیفہ ہارون رشید نے فضل برمکی کو حکم دیا کہ مجھے کسی درویش سے ملواؤ۔ چنانچہ وہ حضرت سفیان ثوری کی خدمت میں لے گیا، اور دروازے پر دستک دینے کے بعد حضرت سفیان ثوری نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو فضل نے جواب دیا کہ امیر المومنین ہارون رشید تشریف لائے ہیں۔ سفیان نے فرمایا کہ کاش مجھے پہلے سے علم ہوتا تو میں خود استقبال کے لیے حاضر ہوتا۔ یہ جواب سن کر ہارون رشید نے فضل سے کہا کہ میں جیسے درویش کا متلاشی تھا ان میں وہ اوصاف نہیں ہیں، اور تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ فضل نے عرض کیا کہ آپ جس قسم کے بزرگ کی جستجو میں ہیں وہ اوصاف صرف فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ میں ہے۔ یہ کہہ کر ہارون رشید کو فضیل بن ایاز کے یہاں لے گیا۔ اس وقت آپ یہ تلاوت آیت فرما رہے تھے کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے برے کام کیے، ہم ان کو نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ یہ سن کر ہارون رشید نے کہا کہ اس سے بڑی نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر جب دروازے پر دستک دینے کے جواب میں حضرت فضیل بن ایاز نے پوچھا کہ کون ہے، تو فضل برمکی نے کہا کہ امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اندر ہی سے فرمایا کہ ان کا میرے پاس کیا کام اور مجھے ان سے کیا واسطہ، میری مشغولیت میں آپ لوگ حرج نہ کریں۔ لیکن فضل نے کہا کہ
اول الامر کی اطاعت فرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اذیت نہ دو۔ پھر فضل نے کہا آپ اندر داخلے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم بلا اجازت داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اجازت نہیں دیتا، ویسے بلا اجازت داخلے میں تم مختار ہو۔ اور جب دونوں اندر داخل ہوئے تو آپ نے شمع بجھا دی تاکہ ہارون رشید کی شکل نظر نہ آئے، لیکن اتفاق سے تاریکی میں ہارون رشید کا ہاتھ آپ کے دست مبارک پر پڑ گیا تو آپ نے فرمایا کہ کتنا نرم ہاتھ ہے، کاش جہنم سے نجات حاصل کر سکتا۔ یہ فرما کر نماز میں مشغول ہو گئے، اور فراغت نماز کے بعد جب خلیفہ ہارون رشید نے عرض کیا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی کہ مجھے کسی ملک کا حکمران بنا دیجیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے نفس کا حکمران بناتا ہوں، کیونکہ دنیاوی حکومت اور روز محشر وجہ ندامت بن جائے گی۔ یہ سن کر ہارون رشید نے عرض کیا کہ کچھ اور ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کو سلطنت حاصل ہوئی تو انہوں نے کچھ ذی عقل لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے اوپر ایک ایسا بھارے گراں ڈال دیا گیا ہے جس سے چھٹکارے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ آپ ہر سن رسیدہ مومن کو باپ کی جگہ تصور کریں اور ہر جوان کو بمنزلہ بھائی کے اور بیٹے کے تصور کریں، اور عورتوں کو ماں، بیٹی اور بہن سمجھیں، اور انہی رشتوں کے مطابق ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ہارون رشید نے پھر عرض کیا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ پوری مملکت اسلامیہ کے باشندوں کو اپنی اولاد تصور کرو، بزرگوں پر مہربانی کرو، چھوٹوں سے بھائیوں اور اولادوں کی طرح پیش آؤ۔ پھر فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہارے حسین و جمیل صورت ناز جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کیونکہ محشر میں بہت سے حسین صورتوں کا نار جہنم میں جا کر حلیہ ہی تبدیل ہو جائے گا، اور بہت سے امیر اسیر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے خائف رہتے ہوئے محشر میں جواب دہی کے لیے ہمیشہ چوکس رہو، کیونکہ وہاں تم سے ایک ایک مسلمان کی باز پرس ہوگی، اور اگر تمہاری قلم رو میں ایک غریب عورت بھی بھوکی سو گئی تو محشر میں تمہارا گریبان پکڑے گی۔ ہارون رشید پر یہ نصیحت امیز گفتگو سنتے سنتے غشی طاری ہو گئی، اور فضل برمکی نے حضرت فضیل بن عیاض سے کہا جناب بس کیجیے، آپ نے تو امیر المومنین کو نیم مردہ ہی کر دیا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ اے حامان خاموش ہو جا، میں نے نہیں بلکہ تو نے اور تیری جماعت نے خلیفہ ہارون رشید کو زندہ درگور کر دیا۔ یہ سن کر ہارون رشید پر مزید رکت طاری ہو گئی۔ فضل برمکی سے کہا کہ مجھے فرعون تصور کرنے کی نسبت سے تجھے حامان کا خطاب دیا ہے۔ پھر ہارون رشید نے پوچھا کہ آپ کسی کے مقروض تو نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا قرض دار ہوں، اور اس کی ادائیگی صرف عطایت ہی سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ادائیگی بھی میرے بس سے باہر ہے، کیونکہ محشر میں میرے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہوگا۔ پھر ہارون رشید نے عرض کیا کہ میرا مقصد دنیاوی قرض سے تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہی اتنی ہیں کہ مجھے قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود ہارون رشید نے بطور نذرانہ 1000 دینار کی تھیلی پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ رقم مجھے اپنی والدہ کے ورثہ میں حاصل ہوئی ہے، اس لیے قطعاً حلال ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ صد حیف میری تمام پند و نصیحت پر بے سود ہو کر رہ گئیں، کیونکہ تم نے ذرا سا بھی اثر قبول نہیں۔ میں تو تمہیں دعوت نجات دے رہا ہوں اور تم مجھے کسر ہلاکت میں جھونک دینا چاہتے ہو، کیونکہ جو مال مستحقین کو ملنا چاہیے وہ تم غیر مستحقین میں تقسیم کرنے کے خواہاں ہو۔ اس کے بعد ہارون رشید نے رخصت ہوتے وقت فضل برمکی سے کہا یہ واقعی صاحب فضل بزرگوں میں سے ہیں۔ سامعین، یہ حصہ اول ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا، دوسرا حصہ بھی انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر ان کا قصہ، ان کا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور اس سے آگے شیئر بھی کیجئے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اولیاء اللہ کے ایسے اوصاف اور حالات و واقعات سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔